سلام اللہ علیہ آپ کا دروازہ آیا. گھر میں اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. آقا کی لختے جگر نے کیا کیا؟ اپنی چادر شہزادوں کو عطا کی کہ جاؤ چچا سلمان سے کہو یہ چادر بیچ کے اس بابے کا پیٹ بھرے، جو پیسے بچ جائیں اس بابے کو دے دے. بس اتنا کہنے کی دیر تھی. شہزادے آئے، جناب سلمان کو وہ چادر پیش کی. وہ یہودی پوچھتا ہے سلمان یہ چادر بھیجنے والی کون ہے؟ بتایا گیا یہ آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار کی شہزادی ہے. یہ سن کے وہ کہنے لگا پھر تو گواہ رہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ بابا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جناب سلمان نے پوچھا بابا اسلام مبارک، اسلام میں داخل ہونا مبارک، صرف اتنا بتا آقا کے دربار میں تو نے کلمہ نہیں پڑھا، گلی میں آ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تورات پڑھ رہا تھا، اس میں نے آخری نبی کی علامتیں پڑھی تھی. ایک علامت لکھی ہوئی تھی کہ اس نبی کے پاس ایک یہودی آئے گا، کپڑے مانگے گا، کپڑے ملیں گے، دستار مانگے گا، پگڑی ملے گی، پھر اس کے بعد جب وہ کھانا مانگے گا اس کے لیے گلی میں صدا لگائی جائے گی. اس نبی کی بیٹی کا گھر آئے گا، دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوا وہ سائل کو خالی نہ لوٹائے گی، وہ اپنی چادر عطا کر دے گی. اور یہ کردار جو مصطفیٰ کی لختے جگر نے پیش کیا ہے یہ کردار تو میں نے تورات میں پڑھا ہے. یہ کردار تو میں نے تورات میں پڑھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن خالی نہیں لوٹائیں گی. وجہ کیا ہے نسل کریموں کی ہے، سارے پلے ہیں نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ سارے پڑے ہیں نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھنا نا سرے محشر، محروم کرم سب کو رکھنا نا سرے محشر. جیسا ہے نصیرہ ہے منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا. میرے آقا کی لختے جگر جناب خاتون جنت کا مقام پوچھنا ہے تو آ اقبال سے پوچھ. کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ محمد اقبال سے پوچھ. اقبال کہتا ہے اے فاطمہ میں نے جس عورت کو بھی پڑھا میں نے کسی کی دو نسبتیں مجھے نہ ملی سوائے تیرے، تیری تین نسبتیں، تیرے جیسی کائنات میں کسی عورت کی نسبتیں نہیں. کسی خاتون کا تعارف کیا ہوتا ہے؟ اور پنجابی وچا دن دھی کی دیئے، بیوی کی دیئے، ماں کی دیئے، تے ذرا بیک اے نسبتہ مخدومہ کائنات دیاں. اقبال آدھا نور چشمے رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین. بیٹی کس کی
آنکھوں کا نور جو رحمت کل کائنات، پہلو کبھی امام پچھلوں کبھی امام، دوسری نسبت کیا بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ، تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، ماں ان کی جو عشق کا محور اور مرکز ہے، جو عاشقوں کے سپاہ سالار۔ تین نسبتیں، بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنتی جوانوں کے سرداروں کی۔ یہ تین نسبتیں بیان کر کے اقبال خاموش نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پیروں میں شریعت مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور مجھے تیرے بابا جان ختم نبوت کے تاجدار کے فرمان کا پاس ہے۔ اگر مجھے شریعت نہ روکتی، تیرے بابا کا فرمان نہ روکتا، علامہ صاحب کیا کرتے ذرا جملہ سنیے گا۔ اقبال نے کہا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی، شریعت نہ روکتی، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اگر اقبال کو شریعت اجازت دیتی، ورنہ گردے تربتش گردید میں فاطمہ اقبال تیری قبر کا طواف کروا۔ لوگ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں، اگر مجھے شریعت اجازت دیتی میں تیری قبر کے ساتھ چکر لگا کے سجدہ در خاک پاشید میں میں تیرے قدموں کی مٹی پہ سجدہ کرتا۔ ایک کسی رکھے نو کی پتہ اس بی بی دا مقام کی ہے، کسی بے فیضے تے بے نورے نو کی پتہ اس ہستی دا مقام، اس ہستی دا مقام پوچھنی احمد رضا نو پوچھ۔ بریلی کا امام کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بی بی پاک کے مزار پہ حاضر ہوا، میں نے کہا کچھ مانگوں گا، لیکن جب پہنچا میری جرت نہ ہوئی، ادب مانے ہوا، مجھ میں اتنی جرت نہ تھی کہ میں بولوں، میں بول بھی نہ سکا۔ فرماتے ہیں جب میں چپ ہوا تو فرشتوں نے دیکھا کہ احمد رضا ملکہ فردوس بری کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ میں تو نہ بول سکا، میرے امام کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، کس منہ سے عرض کرتا، کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ اور ایک شعر میں کہا نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب دیکھیں یہودی کہتا ہے یہ کردار میں نے تورات میں پڑھا ہے، دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کس انداز میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، جبرن کسی پہ دین مسلط نہیں کیا گیا، جبرن کسی کو زبردستی کلمہ تلوار کی نوک پہ نہیں پڑھایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، آگے ایک بابا چل رہا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، سرکار اچانک گلی میں آئے پیچھے سے، چند صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا قدم تیز کریں، اس بابے سے آگے نکل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ آقا وہ یہودی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہودی پر وہ دے وال چٹن، وہ دے وال چٹن، چٹیاں والاں دا حیا کرنا چاہیے۔ ایک گل سنی نا تے یہودی نے یکدم پلٹ کے ویکھیا ہے یہ درس کون دے رہے ہیں؟ جدو سرکار دا چہرہ ویکھیا نال یاد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ،
نبی پاک علیہ السلام مسکرائے. صحابہ نے پوچھا بابا کس بات نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا؟ بابے نے کہا اب پیچھے رہ کیا گیا، میں سوچیا کلمہ نہیں پڑھیا تو اسلام اتنی عزت دے رہا، کلمہ پڑھاں گا تو اسلام کی اتنی عزت دے. اسلام عزت محفوظ کرنا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام بخاری نے ایک روایت نقل کی تھی اور دیگر علماء محدثین ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں انہوں نے واقعہ نقل کیتا. میں سارے دا خلاصہ تواڈے سامنے پیش کرنا، گل توجہ نال سننا اور یقینی طور تے واقعہ جڑا توجہ نال سنے گا ساری زندگی بھولے گا نہیں. گل سننا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کرم دی گل ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک یمامہ دا اپنے قبیلے دا بادشاہ سی، بڑا بااختیار بادشاہ اپنے قبیلے دا. اس بادشاہ دے بارے حضور علیہ السلام نے آرڈر کیتا صحابہ نو جتھے لبے انہوں قتل کر دے. او دا نام کی ہے سمامہ بن اسال. سرکار نے فرمایا جتھے ملے انہیں قتل کر دے. او دی وجہ تو اسلام دا نقصان ہویا، ایک جنگ صحابہ شہید ہوئے اور اس بندے نے دعویٰ کیتا سی معاذ اللہ نقل کفر نباشت. انہیں آکھا سی میں نے حضور علیہ السلام تو برا بندہ کوئی نہیں لگدا، مدینے تو برا شہر کوئی نہیں لگدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے ملے انہیں قتل کر دے. کچھ دن گزرے، صحابہ کرام دا ایک وفد کدھرے جا رہا سی، رستے سمامہ بن اسال ہتھے چڑھ گئے. صحابہ کرام نے انہوں پھڑیا لیا کے مسجد نبوی دے ستون نال بند دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے اطلاع دیتی آقا تشریف لے آؤ، ویکھو جس بندے دے بارے تسی آکھیا سی بندہ وہی ہے. سمجھ آ رہی میری گل دی بھئی یہ بندہ وہی ہے. سرکار تشریف لے آ رہے ہیں، سمامہ نو پتہ لگا حضور آ رہے ہیں. وہ سرکار ور ویکھنا نہیں سی چاہندا، معاذ اللہ کے میں کر چکے ہیں گل، میں دوبارہ دورانا نہیں چاہندا. انہیں سوچا میں حضور ور ویکھنا ہی نہیں. آقا تشریف لے آئے نا، انہیں منہ تھلے سرکار آئے. حضور علیہ السلام نے مخاطب فرمایا سمامہ سنا بڑیاں گلاں کردہ سیں، ہونا ساڑھے ہتھے چڑھے ہیں، دس تیرے نال کی کریے. منہ دا تھلے کہنے لگا جے میں نو تسی قتل کر دیتا تے میرا قبیلہ توڑے کو بدلہ لے گا. جے فدیہ لینا جے دسو کنہ لینا میں ڈبل دے دیا تے جے انج احسان کر دیو چھوڑ دیو وڈے قبیلے دا بندہ زندگی بھر توڑا احسان مند روانا. تین گلاں انہیں کیتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو تین گلاں کیتی ہیں، ایک میں کرا او من لیتے تیرا کم ہو جائے گا. انہیں کیا ہو کی؟ فرمایا ایک واری میرے وال ویک. آقا کریم نے فرمایا ایک بار میری طرف دیکھ. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میں توڑے وال نہیں دیکھ سکتا. سرکار نے فرمایا چلو پھر اسی بھی سوچاں گے تیرے نال کی کرنا. صحابہ نو فرمایا اے دے سٹیٹس او سٹیٹس جڑا دے قبیلے چے بادشاہ ہے، متکبر بھی بڑا سی، سونا بھی بڑا سی، اچھا قد گورا رنگ وڈے وڈے وال. حضور فرمایا اے دے اس سٹیٹس دا خیال رکھنا، بیزت نہ کرنا. تے میں تو انہوں دساں گا اے دے نال کی کرنا. حضور تشریف لے گئے. اگلے دن پھر آئے، فرمایا ہاں بھائی سمامہ دس. منہ تھلے سرکار فرمایا بول. آکھن لگا جی کل والیاں تین گلاں تسی کوئی کرنی تے کرو. فرمایا میری بھی کل والی کوئی گل. ایک باری میرے والوے انہیں آکھا جی یہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام پھر تشریف لے گئے. فرمایا ٹکر پانی دا خیال رکھیا، ہر شے وقت تے دینا، میں کل دساں گا دے نال کی کرنا. آقا کریم علیہ السلام پھر اگلے دن تشریف لے آئے. ہن آج آقا نو تیسرا دن سرکار نے فرمایا سمامہ آج لاسٹ وارننگ، آخری چانس، دس تیرے نال کی کریے. کہن لگا جی میری آخری بار پھر گل سن لو، اگر میں قتل کیتا گیا میرا قبیلہ توڑے کولو بدلہ لوے گا. اگر مال لینا جے فدیہ لینا جے میں ڈبل دے دیاں گا. اگر انج احسان کر کے چھوڑ دیو ہمیشہ میں
تواڈا احسان مند رواں گا۔ میرے تے تواڈے آقا کریم نے فرمایا او سمامہ ہن میں بھی آخری بار کہہ رہا ایک کوئی گل ایک باری میرے ول ویکھ آکھن لگا اے سر حاضر کٹ دیو میرے بدن دے ٹکڑے کر دو میں تواڈے ول ہرگز نہیں ویکھاں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آقا نے فرمایا چل جے تو فیصلہ کر لیا میرے ول نہ ویکھن دا جا چلا جا او میرے غلاموں کھول دیو رسیاں اینو آزاد کر دو۔ رسیاں کھلیاں سمامہ بن اسال نے دوڑ لا دیتی۔ سمامہ آکھدا نسدیاں نسدیاں میرے دل وچ خیال آیا او سمامہ تو تین دن دھمکی آمیز لہجے وچ بولیا کہ میں ماریا گیا میرا قبیلہ بدلا لوے گا تیری دھمکی دا جواب دھمکی وچ نہیں ملیا۔ تو آکھیا مال منگو انہاں مال بھی نہیں منگیا۔ تو آکھیا احسان کرو انہاں احسان بھی نہیں جتلایا۔ میں نو چھوڑ دیتا اکو گل کیتی میرے ول ویکھ میں نہیں ویکھیا اوے ہن تے نس پیا ایک باری ویکھا تے صحیح کیوں آکھدے سن میرے ول ویکھ۔ سمامہ آکھدا نسدیاں نسدیاں دوڑ دیا میں پلٹ کے ویکھیا تے کی ویکھیا پہلی نظرے لٹ لیا ماہی تیرے ہار شکارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پگرے دارا ایک ہی کلہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ لا دے ایک باری سارے رال کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن سمامہ آکھدا میں پلٹ کے ویکھیا جدوں میں پلٹ کے ویکھیا میرے پیر اگے نسرین میرا دل پیچھے نسے ہن اگے جانتے میرا دل نہیں کر رہا سوچیا میں واپس پلٹا ایک ندی آئی سمامہ آکھتے میں اودے چماری چھال میں غسل کیتا ظاہر باطن پاک کیتا کپڑے پاک کیتے بدن پاک کیتا میں نسیا واپس دربار مصطفیٰ میں واپس لوٹیا مدینے دے تاجدار دے قدماں ول آقا تشریف فرمان جاندیاں نال قدم پکڑ کے عرض کیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہ چن ٹٹ دیاں ویکھیا نہ پتھر بول دیاں ویکھیا نہ پتھر تر دیاں ویکھیا نہ درخت چل دیاں ویکھیا بس چہرہ ویکھیا کی اجاز نظر وچ تیری جڑایا وے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی برلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہہ دے سمامہ نے آکے واپس آکے کلمہ پڑھ لیا آقا نے کلمہ پڑھایا،،، فرمایا ہون ساڑے ول ویکھ،
میرے شہر دے بارے اپنی رائے دا اظہار کر کہن لگا تواڈے شہر جیا شہر کوئی نہیں فرمایا تے میرے بارے دس آکھن لگا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاں تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا ایک باری سارے رل کے گونج پا دیو صبح اے جڑی سبحان اللہ نا اے تاجدار گولڑا سرکار دا دیدار کر کے آکھے سی ہر بندہ ذوق لوے ہر بندہ ذوق لوے کوئی خاموش نہ رہے 5 باری صرف آکھ دو سبحان اللہ لیفٹ سائیڈ والے ہو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے مہر علی واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کتھے مہر علی کتھے ہر بندہ کہ کتھے مہر علی کتھے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے تو جا پھر تو مایا ایک سونا تو لگنے تو جا پھر بھی اے صورت انج اٹھے آوازاں دی قد نرا تقلب وجہک فی السما محبوب جے تسی ادھر ویکھ رہے ہو اسی بھی تواڈے ول ویکھ رہے تے پھر آقا دے دل وچ خیال آئے قبلے بدل جان جڑا پوری تقریر وچ نہیں بول سکیا میں ایک شعر پڑھن لگا قبلہ تبدیل ہون دے بارے میں ترجمہ پنجابی وچ کرن لگا دیواراں وی بولن گیاں گل ہی بڑی وڈی کرن لگا توجہ شرط جڑا پوری تقریر وچ جدا مزاج ہی نہیں بولن دا او بھی بولے گا سرکار انج ویکھیا قبلہ بدلیا عاشقاں دا کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا
سمامہ کلمہ پڑھیا سونے دین وچ داخل ہویا لیظہرہ علی الدین کلہ تمام ادیان تے غالب آن والا دین اور میں واپس اس گلتے آما جتھو تسی تے میں دور نکل گئے بلال بکریاں لیاں بلال بکریاں لیاں بکریاں اگے اگے بلال پچھے پچھے غار دا دروازہ آیا بلال دیاں نظراں بھی غار وال بکریاں دیاں نظراں بھی غار وال محبوب اندر ابو بکر نو فرماندے او میرے یار صدیق ویکھ لگدائی بلال پھر آگئے بلال پھر آگئے ابو بکر بار تشریف لے آئے ویکھیا بلال کھلوتا ہن آقا تشریف لے آئے عرض کیتی سونیا اج کیڑی بکری پیش کرا فرمایا بکری کل تے اساں دودھ لے لیا سی آج دودھ چون دی بھی ضرورت نہیں پینی بلال ابو بکر دے قریب آیا آکے آکھن لگا اے ہستی کون ہے مینوں ذرا انہاں دا تعارف کروا آقا کریم مسکرائے تبسم فرمایا بلال مینوں پوچھ میں کون مینوں پوچھ میں کون عرض کیتی ارشاد فرماؤ سرکار فرمایا انا نبیو کا اے میں تیرا نبی ہاں میں ختم نبوت دا تاجدارا ایک گل سن دیاں نال بلال آقا دے قدم پڑھ کے آکھے سونیا کلمہ پڑھا بلال کلمہ پڑھ کے اس سونے دین وچ داخل ہو گئے اے انداز ابن اساکر نے حضرت بلال دے والے نال واقعہ اس طرح نقل کیتا باقی علماء بھی لکھیا مختلف طرق دے نال تاہم جناب بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ دین انج پھیلیا 1,24,000 تے اوے جس حضور نو ویکھیا یا جنوں سرکار نے ویکھیا کچھ نابینا صحابی بھی سن جڑا ایمان دی اکھ نال حضور نو ویکھے او بھی صحابی تے جڑا نابینا ہوے کلمہ پڑھے سرکار نو ویکھن او بھی صحابی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس ایمان دی اکھ نال مینوں ویکھیا او دے تے جہنم حرام تے جن نے اونوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا او دے تے وی جہنم حرام تے جڑا صحابی نو ویکھے او جہنم نہیں جا سکدا تے صحابی دا اپنا لیول کی ہوئے سرکار دی صحبت ہے نا ایمان دی اکھ نال جنہ سرکار نو ویکھیا اور خاتمہ بالایمان ہویا انہوں صحابی آکھتے ہیں اسی آل سنت و جماعت اللہ دے فضل و کرم نال اسی آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر جنہوں مرضی پھرول کے بیکھ لے کوئی آل دا جھنڈا چکی کھلوتا ہی اصحاب دے نیڑے نہیں لگدا کوئی صحابہ دا جھنڈا چکی کھلوتا ہے آل دے نیڑے نہیں لگدا سنی مقدرہ آل ہے نبی دی آل دا بھی نوکر ہے نبی دی اصحاب دا بھی نوکر آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام تیرے مقدر اچھ لکھیا ہے اور اسی سنی حضور نبی کریم علیہ السلام نال اتنی محبت کر دیا کہ بلا شاہ جی اسانو پتہ لگ جائے نا سرکار نو کدو بڑا پسند سی اسی کدو نو بھی کدو شریف آخری اسی تے اتنی عقیدت اور محبت والے لوگ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نصیبہ وچ سرکار دی ہر نسبت دا پیار اور ہر نسبت دا احترام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوبصورتی دے نال دین پھیلیا جناب سیدنا فاروق اعظم کلے جنے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فیضان انج پھیلایا کہ 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لے رہا بیت المقدس جنہوں حاصل کرن واسطے آج بھی یہودی ٹیل لا رہے ہیں مسلمان ڈٹے ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت دے اور انہوں نے غیبی مدد فرمائے 57 ممالک دے حکمرانہ دی غیرت یہ مر گئی اتھے فیڈر پین اللہ بچہ بھی غیرت مند خواتین و بچیاں بھی غیرت مند نے ہاتھی پتھر چوک لیندیاں انہاں کو اسلحہ نہیں لیکن انہاں دی غیرت اجے تک زندہ ہے جب تک غیرت زندہ ہوئے ادو تک یاد رکھنا بندے نو کسی میدانی شکست نہیں ہو گل پلے بن لینا جناب فاروق اعظم دے دور دے اندر بیت المقدس تے قبضہ سی نصرانیاں دا
گورنر نے گل کی تھی کہ اے مسلمانہ دا قبلہ اول ہے، ایتھے اسلام دا پرچم لہرائے گا۔ اساڑے امیر المومنین اسی انہاں لکھ دیتا اتھو چل پین مدینہ شریف تو، حضرت عمر دا دور ہے۔ اس وقت دے قابضین نے آکھیا گل سن لو، جس وقت تواڈا امیر المومنین داخل ہوئے گا نا ایتھے، اس وقت ٹیلی فون تے ہوندے نہیں سن کہ اطلاع دے دیتی جائے، انہاں کہا جس وقت تواڈا امیر المومنین داخل ہوئے گا اسی آن دا انداز ویکھاں گے، اسی آن دا انداز ویکھاں گے۔ جے انداز او ہویا جڑا پہلیاں کتاباں چ لکھے ہیں کہ فاتح بیت المقدس دا انداز، اے انداز انہاں نہیں دسیا، جے اس انداز نہ لاگے اسی لڑنا نہیں، اسی ہاتھ بن کے دیاں تے جے وہ انداز نہ ہویا پھر اسی لڑاں۔ حضرت فاروق اعظم جدو چلے نا، ایک سواری ایک غلام نال تے غلام نو آکھیا کچھ منزلہ میں بواں گا تو پیدل چلنا، کچھ منزلہ تو بہنا میں پیدل چلنا۔ انہوں نے کہا حضور تسی بیٹھ جو میں پیدل سفر کر لانگا۔ فرمایا نا یہ عدل دا تقاضا نہیں، میں انصاف کرنا، منازل طے کر لیاں، ٹھیک ہے جناب۔ منازل طے ہو گیاں، کدھرے فاروق اعظم بہ جن وہ پیدل، کدھرے وہ بہ جائے فاروق اعظم پیدل۔ جدو بیت المقدس دی آخری منزل قریب آئی، جدو انٹری ہونی سی، غلام دے بہن دی واری آ گئی، آقا دے چلن دی واری آ گئی تے او غلام آکھن لگا جی تسی امیر المومنین ہو، تواڈے نا تے کیسر و کسرا دے ایوان وی کم دن، اے امیر المومنین ہن تسی بیٹھ جاؤ، میں اپنا حق تانوں معاف کیتا۔ فرمایا نا چل اتے بیٹھ، قیامت نو بوجھ کون چکے گا؟ اتے بیٹھ، او بیٹھ گیا۔ میرے سٹیٹس میری رب دی بارگاہ چ ہونا چاہیے، بندے دی بارگاہ چ نہیں۔ حضرت عمر نے غلام نو اتے بٹھایا، سواری دی نکیل پکڑ کے جدو داخل ہو رہے بیت المقدس ول تے او قابضین بھی کھلوتے، مسلمانہ دی جماعت بھی کھڑی تے جدو انٹر ہویا نا خلیفہ وقت، انہاں آکھیا دسو بھائی جے تے تواڈا خلیفہ اوے جڑا اتے بیٹھا ہے، پھر اسا کرنی جے جنگ، اسی مران گے ماران گے سب کچھ لٹا دیاں گے، بیت المقدس نہیں دیاں گے، جے تواڈا امیر المومنین ہوئے جڑا پیدل چل رہے ہیں معافی بھی مانگاں گے، ہاتھ بن کے دیاں گے۔ مسلمانہ نے دسیا دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ اساڑا امیر المومنین ہوئے جڑا سواری تے اتے سوار نہیں، اساڑا امیر المومنین ہوئے جڑا پیدل چل رہا ہے، جڑا لگام پکڑ کے آ رہا ہے۔ انہاں کہا اے یہ ساڑیاں کتاباں جو لکھے ہے کہ جڑا فاتح بیت المقدس بن کے آئے گا، جدو داخل ہوئے گا سواری تے غلام بیٹھا ہوئے گا، امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ پہلیاں کتاباں جو لکھے ہے قبلہ اول اللہ اکبر۔ یا غوث قبلہ اول کل بھی اساڑا سی، قبلہ اول آج بھی اساڑا۔ اساڑا ہر نبی تے ایمان ہے، یہودی سمجھ دیں اساڑے نبی موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، او ساڑے نبی۔ حضور سیدی غوث اعظم ایک مقام تو گزر رہے تھے کہ عیسائی مسلمان نال بحث کر رہے ہیں، آپ کھلو گے، آپ فرمایا کیوں بحث کر رہے ہو؟ مسلمان کہنے لگے جی یہ عیسائی کہہ رہے ہیں ساڑے نبی عیسیٰ دی شان توڑے نبی نالو واد دی، کیونکہ توڑے قرآن اچھ لکھیا ساڑے نبی مردے زندہ کر دے سن تے توڑے نبی ختم نبوت دے تاجدار تے کدی مردہ زندہ نہیں کیتا، دسو قرآن اچھ کتے لکھے۔ سیدی غوث اعظم فرمان لگے عیسائی نو پہلی گل تے اے وے عیسیٰ علیہ السلام توڑے نہیں او بھی اساڑے، عیسیٰ بھی اساڑے تے اے جڑی تو گل کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مردے زندہ کر دے سن توڑے نبی کو مردہ زندہ کیتا ہوئے تے دسو میں حضور دا امتیاں، غوث پاک نے فرمایا حضور دا دنا جا غلام سرکار دا امتیاں، حضور دی اولادہ میں نبی نہیں۔ تو اگر اے گل کر رہے ہیں کہ مردے زندہ حضور نہیں کیتے، اے تے میں حضور دا نوکر بھی کر سکنا۔ 10 کیڑا مردہ زندہ کرانی، وہ قبرستان لے گیا، پرانی جی بوسیدہ قبر کہنے لگا اس قبر دے مردے نو زندہ کر کے دکھا۔ حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا اس قبر دے مردے دے تنو آوال بھی دساں، ایک گویے دی قبر ہے، ایک گلوکار سی گاؤن گاندہ سی، جے تو آنکھیں گاندہ اٹھے اسا کہتے اور عجیب ہے، آپ نے اشارہ کیتا قبر وال، فرمایا کم بی اذن اللہ، اللہ دے اذن نال اٹھ، بس ایک کہن دی دیر سی، وہ گویہ گاندہ یا قبر تو باہر آ۔ او عیسائی آپ دے قدمہ چ گر گیا، کلمہ پڑھ کے آدھا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔
نسل رسول دا مقام ہے، اصل رسول دا کی مقام ہوئے گا؟ تو بیت المقدس اج بھی ساڈا ہے انشاءاللہ، وہ علا کل شیء قدیر۔ سانو وہ دیتے بھروسہ ہے، سانو وہ دیتے یقین ہے۔ اب ابیلہ کو ہاتھیوں نے مرائے سن 313 بدر والیاں کولو 1000 دے کافران دے لشکر نو شکست اودی مدد نال ہوئی، اور آج بھی انشاءاللہ ساڑا پورا بھروسہ اس ذات تے وے۔ انشاءاللہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا تو اڈانا قبول فرمائے، جنہ محفل دا اہتمام کیتا اللہ انہ دے مال جان رزق عمر عمر اچ برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ صفا جانے